بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یاسین شریف ہماری پہلی 12 آیات ہو گئی تھی، آج ہم 13ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ وا اور ادرب بیان کرو، لہم ان سے، مثلاً مثال، اصحاب القریتی شہر والوں کی، اصحاب والے قریہ شہر، اصحاب القریتی شہر والوں کی، جب آئے ان کے پاس المرسلون رسول، اور ان سے شہر والوں کی مثال بیان کرو جب ان کے پاس رسول آئے۔ اب 13 سے لے کے 21 تک آیات کی تفسیر اکٹھی ہے، تو اب 13 سے لے کے 21 تک آیات پہلے کر لیتے ہیں، ان کے بعد ہم ان کی اکٹھی تفسیر کر لیں۔ آگے آیت نمبر 14 دیکھتے ہیں۔ جب ارسلنا ہم نے رسول بھیجے، الیہم ان کی طرف، اثنین دو، فکذبوہما پھر انہوں نے جٹلا دیا انہیں، فکذبوا جٹلا دیا ہما انہیں، فعززنا تو ہم نے مدد کی، بثالث تیسرے کے ذریعے، فقالو تو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، الیکم تمہاری طرف، مرسلون بھیجے گئے ہیں۔ جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا، ہم نے تیسرے کے ذریعے مدد کی۔ ان سب نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قال لوگوں نے، بشرم مثلنا ہمارے جیسے آدمی، بشرن آدمی، مثلنا ہمارے جیسے، تم بھی ہمارے جیسے ہی ہو، وما انزلہ اور ما انزلہ نہیں اتارا، الرحمن رحمان نے، من شیئن کوئی چیز، ان انتم الا تکذبون ان نہیں، انتم تم الا مگر، تکذبون جھوٹ بول رہے ہو۔ لوگوں نے کہا تم ہمارے جیسے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، یعنی رحمان نے کوئی رسول نہیں بھیجا، تم تو ہمارے جیسے ہی ہو، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو، رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ قالو رسولوں نے کہا، ربنا ہمارا رب، یعلم جانتا ہے، انا بے شک ہم، الیکم تمہاری طرف، لمرسلون ضرور مرسلون بھیجے گئے ہیں۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب تو جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، وا اور ما نہیں، علینا ہم پر، الا مگر، بلاغ المبین صاف صاف تبلیغ کر دینا، اور ہمارے ذمہ صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا ہی ہے۔ قالو لوگوں نے کہا، انا بے شک، تطیرنا ہم منحوس سمجھتے ہیں، بکم تمہیں، لئن ضرور اگر، لم تنتہو تم باز نہ آئے، لنرجمنکم تو ضرور ہم سنسار کریں گے، تمہیں زمین میں دبا دیں گے، وا اور لیمسنکم ضرور پہنچے گی تمہیں، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم دردناک سزا۔ لوگوں نے کہا ہم نے تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنسار کریں گے، اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی۔ قالو رسولوں نے فرمایا، طائروکم تمہاری نحوست، معاکم تمہارے ساتھ ہے، ان کیا اگر، تم تمہیں نصیحت کی جائے، بلکہ انتم تم، قوم مسرفون حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم اسے بدشگونی کہتے ہو اور انکار کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وجاء اور آیا، من اقصی المدینتی شہر کے دور والے کنارے سے، رجل ایک مرد، یسعی دوڑتا ہوا، قالا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اتبعوا پیروی کرو،
مرسلین رسولوں کی، اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، پیروی کرو من اس کی جو لا یسألکم نہیں مانگتا تم سے اجرن کوئی معاوضہ، کوئی اجر نہیں تم سے مانگتا، اور ہم وہ مختدون ہدایت یافتہ ہیں۔ ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ تھے ہمارے 21 آیات، 13 سے لے کے 21 تک آیات، ان کا ترجمہ۔ ہم آگے ان کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اور ان سے شہر والوں کی مثال بیان کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ کفار مکہ کے سامنے شہر والوں کا واقعہ بیان کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، تاکہ جس وجہ سے شہر کے کافروں پر عذاب نازل ہوا اس سے لوگ بچیں۔ شہر والوں کے واقعے کا خلاصہ، اس آیت میں شہر والوں کا جو واقعہ بیان کرنے کا فرمایا گیا، اس کے کچھ حصے اگلی 16 آیات میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ اس کے حوالے سے یہ بات یاد ہے کہ یہاں جس شہر اور جن رسولوں کا تذکرہ ہے، ان کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں اور ان میں بہت سے اختلافات ہیں۔ ان اختلافات کی اکثر صورتوں پر کئی اشکالات ہیں، اس لیے ہم ان آیات کی تفسیر میں اس واقعے کیا کہ صرف اتنے حصے کو بیان کریں گے جو قرآن مجید کی آیات و روایت سے زیادہ واضح طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اور وہ بطور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو ایک شہر والوں کی طرف مبعوث فرمایا، جنہوں نے ان شہر والوں کو توحید و رسالت پر ایمان لانے کی توحید دعوت دی، لیکن ان کی دعوت سن کر شہر والوں نے انہیں جھٹلایا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک تیسرے رسول کو پہلے دونوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ اب ان تینوں رسولوں نے قوم سے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن قوم نے اس بات کو تسلیم کرنے کی بجائے وہی اعتراض کیا جو اکثر اور بیشتر امتوں نے اپنے رسولوں پر کیا تھا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، لہٰذا تم کیسے خدا کے رسول ہو سکتے ہو؟ یعنی ان کافروں کے اعتقاد کے مطابق رسول انسانوں میں سے نہیں بلکہ فرشتوں میں سے ہونا چاہیے تھا، اور یہ چونکہ انسان تھے اس لیے ان کے نزدیک رسول نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے ساتھ کافروں نے یہ بھی کہا کہ خدائے رحمان عز و جل نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی وحی کے نزول کا دعویٰ غلط ہے اور تم جھوٹے ہو جو ہمارے سامنے رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ ان رسولوں نے سخت الفاظ کا جواب سختی کے ساتھ دینے کی بجائے بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ یقیناً ہم خدا کے رسول ہیں، اور مجھے یہ بھی جان لو ہماری صرف یہ ذمہ داری ہے کہ تم تک خدا کا پیغام واضح طور پر پہنچا دے۔ اس کے جواب میں قوم نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، لہٰذا تم اپنی اس تبلیغ سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں سخت سزا دیں گے اور تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، سنسار کر دیں گے۔ ان رسولوں نے جواب دیا ہمیں منحوس قرار نہ دو، کیونکہ تمہاری نحوست تمہارے کفر و دلالت کی صورت میں تمہارے ساتھ موجود ہے۔ کیا تم لوگ ہمیں اس لیے پتھر مارو گے کہ ہم نے تمہیں صحیح بات سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ اگر یہ بات ہے تو تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ جب یہ مکالمہ جاری تھا اور قوم ان رسولوں کو شہید کرنے، عذاب پہنچانے اور ان کے پیغام کو نہ ماننے پر تلی ہوئی تھی، اسی دوران یہ بات ایک مرد مومن تک پہنچی جو پہلے سے ہی مومن تھا، ان رسولوں سے ملاقات کے بعد مسلمان ہوا تھا اور وہ شہر کے کنارے پر رہتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تائید اور اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے بھاگا ہوا آیا اور ان سے کہنے لگا کہ ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی حقانیت پر ہونے کی یہ بڑی واضح دلیل ہے کہ ان کا پیغام پہنچانے میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں، یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، نیز یہ ہدایت یافتہ ہے کہ ان کی باتیں معقول اور سمجھ میں آنے والی ہیں۔ نیز اے میری قوم، میں بھی مسلمان اور خالق کائنات کی عبادت کرنے والا ہوں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ کیا میں اس کے علاوہ ایسے بتوں کا معبود بننا ہوں جن کی سفارش مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے اس وقت بچا سکتے ہیں جب خدا مجھے نقصان پہنچانا چاہے؟ اگر اس کے باوجود میں خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کروں تو پھر گمراہی میں ہوں گا۔ بس میں تو اپنے رب پر ایمان لائیں تو
تم میری بات سنو، اس بات پر غور کر کے ایمان لاؤ۔ مرد مومن کی ان باتوں کو سننے کے باوجود لوگ ایمان نہ لائے بلکہ اسے بھی تنگ کرنے کے در پہ ہو گئے۔ پھر یہاں تو وہ خیر خواہ مرد مومن فوت ہو گیا، قوم نے انہیں شہید کر دیا۔ بعد وفات فرشتوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی بشارت سنائی۔ جنت کی خوشخبری سن کر بھی اس مرد ناسک نے اپنی قوم کا غم کیا اور یہ تمنا کی کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب عز و جل نے مجھے بخش دیا اور میری عزت افزائی فرمائی۔ آخر کار قوم کے تکذیب کرنے اور ایمان نہ لانے پر ان پر خدائی عذاب آیا جو ایک چیخ کی صورت میں تھا، جس کے نتیجے میں وہ ایسے ہلاک ہو گئے جیسے بجھی ہوئی راکھ ہوتی ہے۔ رسولوں اور مرد مومن کے واقعے سے حاصل ہونے والی معلومات، اس میں 6 باتیں معلوم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی دوسرے مقرب بندوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے اور انہیں تقویت پہنچاتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 2، دین کی دعوت دینے کے دوران سننے والے کی طرف سے جہلانہ سلوک ہو تو اس پر صبر کرنا، عفو درگزر سے کام لینا اور حلم و بردباری کا مظاہرہ کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ نمبر 3، انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہنا ہمیشہ سے کفار کا طریقہ رہا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندوں کو منحوس سمجھنا اور انہیں تکلیف پہنچانے کی دھمکیاں دینا کافروں کا طریقہ ہے۔ نمبر 5، اصل نحوست کفر اور گناہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنی زندگی میں اور وفات کے بعد بھی مخلوق کے خیر خواہی کرتے ہیں۔ اشیاء کو منحوس سمجھنے میں لوگوں کی عادت۔ اگلا پوائنٹ ہے، لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جس چیز کی طرف ان کے دل مائل ہو، ان کی طبیعت اسے قبول کرے تو وہ اس چیز کو اپنے حق میں برکت سمجھتے ہیں، اور جس چیز سے نفرت کرتے اور اسے ناپسند کرتے ہو تو اس چیز کو اپنے حق میں منحوس سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ فلاں کی نحوست ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہو گیا۔ آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا، اگرچہ ان سب کی حقیقی وجہ کچھ اور ہو۔ یاد ہے کہ شرعی طور پر نہ کوئی شخص منحوس ہے، نہ کوئی جگہ، وقت یا چیز منحوس ہے۔ اسلام میں اس کا تصور نہیں اور یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں۔ یا اسی سے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہونے والا ایک سوال اور اس کا جواب ملاحظہ ہو تاکہ ایک وہمی خیالات سے بچنے کا ذہن بنے اور انہیں دور کرنے کے اقدامات کریں۔ سوال، ایک شخص نجابت خواہ، جاہل اور بد عقیدہ ہے، سود خوار بھی ہے، نماز روزہ خیرات وغیرہ کرنا بیکار محض سمجھتا ہے۔ اس شخص کی نسبت عام طور پر جملہ مسلمانان و اہل حنود میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر صبح کو اس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے یا کئی کام کو جاتے ہوئے یہ سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ وقت اور پریشانی اٹھانی پڑے گی، چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا فسوق ہو، لیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی۔ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب برابر تجربہ ہوتا رہتا ہے اور وہ لوگ برابر اس عمل کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے ہوئے سامنے پڑ گیا تو اپنے مکان کو واپس جاتے ہیں اور چندے یعنی کچھ دیر توقف کر کے اور یہ معلوم کر کے منحوس سامنے تو نہیں ہے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور طرز عمل کیسا ہے؟ اس میں کوئی قباحت شریعہ تو نہیں ہے، یعنی کوئی شریعت کی طرف سے برائی تو نہیں ہے؟ جواب، شرع مطہرہ میں اس کی کچھ اصل نہیں۔ لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے کہ شریعت میں حکم ہے جب کوئی شگون بد گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو، جب کوئی برا گمان آئے تو اس پر عمل نہ کرو۔ وہ اس طریقہ محض ہندوانہ ہے۔ مسلمان کو ایسی جگہ چاہیے کہ ترجمہ، اے اللہ نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے اور نہیں ہے کوئی بلائی مگر تیری طرف سے، یعنی کہ کوئی بلائی یا کوئی برائی بھی اور بلائی بھی مگر اللہ کی طرف سے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ دعا پڑھ لے، مسلمان کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھ لے جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے، نہیں ہے کوئی بلائی مگر تیری طرف سے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پڑھ لے اور اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے، ہرگز نہ رکے نہ واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز کو منحوس سمجھنے اور اس سے بدشگونی لینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔